السلام علیکم دوستوں، کیو ایس امپلائیز ٹی وی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے معاملے پر جو براہ راست ہر سرکاری ملازم کی جیب پر اثر ڈالتا ہے۔ تو دوستوں، الاؤنسز وہ اضافی رقم جو ملازمین کو تنخواہ کے ساتھ ملتی ہے اور اکثر یہی ان کی اصل آمدنی کو سہارا دیتی ہے۔ تنخواہ ایک طرف، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الاؤنسز کے بغیر ایک سرکاری ملازم اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ آج کی اپڈیٹ ہم دیکھیں گے کہ کن کن الاؤنسز میں تبدیلی یا اضافہ متوقع ہے اور اس میں ملازمین کو کیا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈسپیٹری ریڈکشن الاؤنس کی۔ یہ الاؤنس اصل میں اس لیے متعارف کروایا گیا تھا کہ مختلف محکموں کے ملازمین کی تنخواہوں کے درمیان جو فرق ہے اسے کم کیا جا سکے۔ فی الحال یہ 25 سے 30% کی شرح میں دیا جا رہا ہے، لیکن مختلف محکموں میں اس کی شرح مختلف ہے۔ ملازمین کی بڑی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اسے سب پر برابر لاگو کیا جائے اور کم از کم 40% کر دیا جائے۔ تو دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ایک ہی ملک میں دو مختلف محکموں کے ملازمین کو یکساں گریڈ پر مختلف تنخواہیں ملتی ہیں تو اس سے عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈسپیٹری ریڈکشن الاؤنس کو بڑھانے اور سب پر لاگو کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد آتے ہیں اسپیشل الاؤنس کی طرف۔ یہ الاؤنس پچھلے کچھ سالوں سے ہمیشہ خبروں میں رہا ہے، کیونکہ یہ سب کو نہیں ملتا بلکہ صرف چند محکموں کو دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، تجویز یہ ہے کہ اب زیادہ محکموں کو اس میں شامل کیا جائے گا، خاص طور پر اساتذہ، اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ اسٹاف کو اس فہرست میں شامل کرنے پر غور ہو رہا ہے۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہزاروں ملازمین کو براہ راست فائدہ ہوگا اور ان کے مالی حالات میں واضح بہتری آئے گی۔ تو دوستو، رہائش آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بڑے شہروں میں کرائے آسمان کو چھو رہے ہیں، لیکن ہاؤس رینٹ الاؤنس اب بھی پرانی شرح پر چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ملازم جسے 5,000 روپے ہاؤس رینٹ ملتا ہے، حقیقت میں وہ کم از کم 15 سے 20,000 کرایہ ادا کرتا ہے۔ تو دوستو، اس لیے تجویز یہ ہے کہ ہاؤس رینٹ الاؤنس کو شہروں کے حساب سے اپڈیٹ کیا جائے۔ تو دوستو، اس کے بعد آتے ہیں میڈیکل الاؤنس پر۔ صحت ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ علاج کے اخراجات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ موجودہ میڈیکل الاؤنس بالکل ناکافی ہے۔ ایک ملازم کو 2 سے 3,000 روپے میڈیکل الاؤنس ملتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایک عام بیماری کا علاج بھی اس رقم میں ممکن نہیں ہوتا۔ تو دوستو، اس لیے ملازمین کا مطالبہ ہے کہ کم از کم 50% اضافہ کیا جائے تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے علاج بہتر طریقے سے کر سکیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی مکمل اپڈیٹ الاؤنسز کے حوالے سے۔ اگر یہ فیصلے منظور ہو گیا تو ملازمین کی آمدنی میں بنیادی تنخواہ کے علاوہ الاؤنسز کی شکل میں بھی نمایاں اضافہ ہوگا۔ اب تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔